اگر آپ کسی سڑک سے گزر رہے ہیں، کسی جگہ سے گزرتے ہیں، کسی موڑ سے گزرتے ہیں اور آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں کہ جو اجنبی آدمی ہو، تو کیا کبھی اسے دیکھ کر یہ احساس ہوا ہے کہ یہ میرے لیے جس قدر بھی انسگنیفیکنٹ ہے، تو مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ اس آدمی کے اپنے خواب ہیں، اس آدمی کے اپنے مسائل ہیں، اپنے معاملات ہیں، اپنی اس کی خوشیاں ہیں، اس کی اپنی نفرتیں ہیں، اس کا اپنا انا ہے، اس کا اپنا غرور ہے، اس آدمی کے اپنے گولز ہیں۔ یہ ایک اپنی دنیا میں مگن، ایک اپنی کائنات میں مگن ہے، اس کے اپنے معاملات اور مسائل ہیں۔ میرے لیے چاہے یہ آدمی ایک بھیڑ چال کا حصہ ہے، لیکن یہ ایک اپنی کہانی کا مرکزی کردار ہے، یہ ایک ہیرو ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس کی راہ تک رہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں۔ تو یہ احساس جو پیدا ہوتا ہے، اس احساس کو سونڈر کہتے ہیں۔ سونڈر ایک جرمن لینگویج کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اسپیشل یا سیپریٹ، لیکن جان کونک نے اس لفظ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا، اس کی معنی آفرینی کی ہے اور اس نئے معنی دی ہے، اور یہ ایک ایسے احساس سے جنریٹ کیا گیا کہ جو ہم صدیوں سے دیکھ رہے تھے اور اس کے بارے میں محسوس کر رہے تھے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی الفاظ نہیں تھے کہ ہم اس کی ادائیگی کر پاتے۔ جب یہ نظر انداز ہو گئے اور جن کی ہم نے پرواہ نہیں کی، جن کے بارے میں ہم نے فکر نہیں کی، نہ ہم نے کبھی کوئی توجہ دی، تو آئندہ جب آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں، کسی اجنبی چہرے کو دیکھیں جو کسی بھی جگہ پہ آپ کو نظر آئے، روڈ کنارے، گلی کنارے، محلے کنارے، تو اجنبی آدمی کو دیکھ کر جب آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ اپنی کہانی کا ایک مرکزی کردار ہے، یہ ایک ہیرو ہے، اس کے اپنے خواب ہیں، اپنے مسائل اور معاملات ہیں، تو تب آپ سمجھ جائیں کہ آپ سونڈر کی فیلنگ سے گزر رہے ہیں۔